قرآن میں یہ واضح ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ میرے محبوب کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ تو حضور کے بڑے پیارے صحابی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ حضور کے صحابی ہیں کہ جن کی قدرتی طور پر آواز ہی بلند تھی۔ جب بھی کسی کے ساتھ گفتگو فرماتے کرتے تو آواز ایٹومیٹکلی جو تھی وہ بلند تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ نے سنا کہ حضور پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سنا تو سننے کے بعد آپ نے زور و قطار رونا شروع کر دیا۔ کچھ دن حضور نے اپنے صحابہ کے مجمع میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا۔ صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ مجھے ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہا، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے وہ آیت سورۃ احزاب کی نازل ہوئی ہے، آپ کی بارگاہ میں ادب و احترام کو مجھے حاضر رکھنا ہے، تو حضور اس دن سے حضرت ثابت اپنے گھر میں دروازہ بند کیے ہوئے ہیں اور زور و قطار رو رہے ہیں، اور اس وجہ سے کہ میری آواز بلند ہو گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہوا ہو کہ یہ آیت جو ہے وہ میرے حق میں نازل ہو۔ حضور نے فرمایا صحابہ جاؤ ثابت کو بلا کے لاؤ۔ جب حضرت ثابت کو بلانے کے لیے حضور کے صحابہ ان کے گھر کے دروازے کو دستک دی، اما نے کہا ہے ثابت، مجھے حضور کی بارگاہ سے حکم آیا ہے، تمہیں اپنی بارگاہ میں بلا رہی ہے۔ حضرت ثابت کہنے لگے کہ میری آواز اونچی ہے، میں اونچی آواز میں اسی حالت میں حضور کی بارگاہ میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ مجھے اس چیز کا خوف ہے کہ میری آواز کہیں میرے محبوب کی بارگاہ میں بلند نہ ہو۔ جب حضور کا آرڈر تھا، حکم تھا، حضرت ثابت نے دروازہ کھولا، آپ زوروں کی تار ہو رہے ہیں اور اسی حالت میں حضور کی بارگاہ میں چلے گئے۔ جب حضور کی بارگاہ میں گئے تو حضور نے فرمایا ثابت کیا وجہ ہے کہ تو اتنے دن مسجد میں نہیں آیا؟ تو حضور نے جب یہ حکم فرمایا تو عرض کی حضور میری آواز قدرتی طور پر بلند ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ کی بارگاہ میں آؤں تو میری آواز اونچی ہو۔ حضور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ آیت میرے ہاتھ میں نازل ہوئی ہے، میری تو زندگی کی ساری کمائی لٹ گئی۔ حضور نے پھر آگے سے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابی، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم ایک اعلیٰ عمدہ زندگی گزارو اور جب تمہیں موت آئے تو اللہ تعالیٰ شہادت کی موت عطا فرمائے؟ تو آپ نے آگے سے عرض کی رضیت، حضور میں اپنے رب کی نوازش پر راضی ہوں۔ تو پھر حضرت ثابت ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب حضرت حضور کا وصال ہوا، حضور کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ جنگ یمامہ مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جب مسیلمہ کذاب کے خلاف اعلان جنگ کیا تو اس جنگ میں حضرت ثابت ابن ثابت اور حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں کے صحابی تھے، تو آپس میں گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور کے زمانہ میں ہم نے کبھی اس طرح نہیں لڑائی کی، اس طرح جنگ نہیں کی۔ تو اتنا کہہ کر آپ دونوں نے اپنا اپنا گڈھا کھود کے اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیروں کی بچھاڑ کفار پر کر دی، اور اس وقت جنگ یمامہ میں مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ مسلمانوں کے جو قدم تھے وہ ڈگمگانے لگے۔ تو آپ کی جو یہ جرات تھا نا، اس جنگ یمامہ میں خدمت تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ حضرت سالم اور حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ تو جب حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لاشا تھا، آپ کا جو جسد خاکی تھا زمین پر پڑا ہوا تھا، ایک بندہ گزرا، اس نے آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی، اس زرہ کو اتار لیا۔ جب اتار کے وہ لے گیا، اسی رات
ایک بندے کے خواب میں حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کے کہنے لگے کہ فلاں بن فلاں شخص نے میری زرہ اتاری اور تو جا اس زرہ کو اس سے لے کے آ. اور باقاعدہ یہ ارشاد فرمایا, آپ فرمانے لگے اس خواب کو محض خواب نہ سمجھنا, بلکہ میں حقیقت طور پہ تجھے کہہ رہا ہوں کہ فلاں بن فلاں شخص نے میری زرہ اتاری ہے اور اس کا مقام جو ہے وہ پڑاؤ کے آخری مقام پہ ہے, اور جس جگہ وہ میری زرہ پڑی ہے اس کے اوپر ایک دیچ کا پڑا ہوا ہے اور اس پر جو اونٹ ہے اس کا کجاوا ہے. تو یہ ساری نشانی آپ نے فرمائی. اور جب ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانا, تو کہنا کہ حضرت ثابت میری خواب میں آئے تھے, انہوں نے مجھے یہ بولا ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح وہ صحابی جو تھا, وہ عرابی جو تھا, حضرت خالد بن ولید کی بارگاہ میں گیا, حضرت ثابت کا خواب سنایا اور ساتھ میں آپ نے فرمایا کہ حضرت خالد بن ولید سے فارغ ہو کے ابو بکر کی بارگاہ میں جانا مدینے کی سرزمین میں, انہیں کہنا کہ ثابت کا اتنا قرض ہے وہ بھی ادا کرنا ہے آپ نے, اور فلاں بن فلاں غلام ہیں ان غلاموں کو بھی آپ نے ذات کرنا ہے. تو جب حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا, بندہ اٹھا, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گیا, حضرت ثابت کا یہ سارا خواب سنایا, اور خواب سنانے کے بعد جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح کے اسی جگہ پہ مقام تھا, اسی جگہ پہ وہ آگ کی زرہ پڑی تھی, اسی طرح دیج کا تھا, اسی طرح اس دیج کے اوپر اونٹ کا کجاوا تھا, وہ اتارا اسی طرح جس طرح آپ نے خواب میں ارشاد فرمایا تھا, عین حقیقت اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زرہ. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زرہ لی, وہ عرابی پھر ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں گیا اور ان کو یہ وصیت سنائی. آپ نے ان کی وصیت پر اسی طرح عمل کیا جس طرح آپ نے عرضی پیش کی تھی. کہ لوگ کہتے ہیں حضور کے پاس غیب کا علم, حضور کے پاس دیوار کے پیچھے کا علم, نبی کے پاس فلاں چیز کا علم نہیں. میں نے کہا اگر نبی کے پاس علم نہیں, یہاں تو صحابی کی بڑی شان ہے, پھر صحابی کے آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا. وہ شاعر کہتے ہیں نا, جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. بولے سبحان اللہ. پھر کہنے لگا جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان علی, اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. آپ فرمانے لگے چاہے تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی, یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا.